الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب رزق الحلال فريضة بعد الفريضة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكاسب حبيب الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اس مبارک وقت میں، اس مبارک گھڑی میں آپ حضرات کے سامنے کمائی کی فضیلت اور رزق حلال حاصل کرنے کی جو فضیلتیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، آپ حضرات کے سامنے اس میں سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں مبعوث فرمایا، انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ اس کی کچھ ضرورتیں، اس کے کچھ تقاضے اور انسانی جو تقاضے ہوا کرتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ رکھے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں مبعوث کرنے کا جو مقصد ہے اور اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے وہ صاف اور واضح ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن چونکہ انسان دنیا میں آ کر اس کے ساتھ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ ضرورتیں ہیں، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، اس کے بال بچے ہیں، اس کی اولاد ہیں، اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اور چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا دیکھنا، یہ سب کچھ انسان کی ضرورتیں ہیں۔ تو ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، اس شریعت میں اور اس دین میں
انسان کے جو تقاضے ہیں اس تقاضوں کو کس طرح پورا کرنا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ ہماری شریعت اور ہمارا دین اور ہمارا مذہب اور ہمارا دھرم اتنا جامع ہے، اور اس میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک پیش آنے والی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اور جتنے بھی حالات ہیں اور جتنے بھی تقاضے ہیں سب کے سب اس میں بیان کر دیے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کیسے کرنا یہ بھی شریعت میں بیان کیا ہے۔ اتنا جامع مذہب اور اتنی باتیں بتانے والا اور اتنی رہنمائی کرنے والا کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں انسان کو کس طرح کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے اس کو بھی مستقل بیان کیا ہے، بلکہ مستقل اس کو شریعت کا ایک حصہ بنایا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے، علامہ شرفسی نے اس بات کو دو ٹوک لکھا ہے کہ انسان کے لیے اتنا کمانا اور ویپار اور تجارت کرنا اتنا ضروری اور فرض عین ہے کہ جس کے بدلے میں، جس کے نتیجے میں اس کی اور اس کے اہل خانہ کی اور اس کے ماتحتوں کی کمر سیدھی رہ سکے۔ یعنی کمر سیدھی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے پر عبادت کر سکیں۔ اتنا کمانا ضروری ہے انسان پر، فرض عین ہے کہ جس کے ذریعے وہ اور اس کے ماتحت، اس کے بیوی بچے، اس کے بوڑھے ماں باپ صحیح طور پر تندرستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے کہ مقصد بعثت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جو مقصد عبادت ہے اس کے حصول کے لیے انسان کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم نے ابھی نماز نہیں پڑھی جمعہ کی، یا جہاں ظہر ہوتی ہے انہوں نے ظہر نہیں پڑھی، مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ فلاں دن جمعہ کی نماز یا فلاں دن عصر اور مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ اس کو فرض عین کہتے ہیں، اس پر آپ کی پکڑ ہوگی، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ اسی طرح کمانا، اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھنا اور ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی فرض عین ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو جس طرح نماز کے چھوڑنے پر قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی، اسی طرح نہ کمانے کی وجہ سے اس نے اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا جو حق ادا نہیں کیا ہے اس کے متعلق بھی اس کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور اس موضوع کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج کے ماحول میں ہمارے نوجوان اس بات سے اور غفلت کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ پورا دن، پورا وقت چوراہوں پر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، اور وہ اپنے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آج کے ماحول میں یہ دیکھنے مل رہا ہے، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوان بھائی اور ہمارے وہ ذمہ دار لوگ جس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، جس کو غفلت ہے، وہ اپنے اور اپنے ماتحتوں کا حق تلف کر رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی آدمی نے دریافت کیا کہ سب سے افضل کام کیا ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز۔ پھر کہا اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا روٹی۔ جب آپ کا یہ جواب اس آدمی نے سنا کہ دوسرے نمبر پر سب سے افضل عمل روٹی ہے، کھانا پینا ہے، تو اس آدمی کو تعجب ہوا۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا کہ اس آدمی کو میری بات گلے نہیں اتر رہی ہے. آپ نے فوراً جواب میں کہا ارے بھائی کھاؤ گے نہیں تو نماز کیسے پڑھو گے؟ اگر آپ کھاؤ گے نہیں اور رزق حلال کو حاصل نہیں کریں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ اس لیے کھانا اور کمانا یہ بھی عبادت کے لیے بہت ضروری ہے. ایک حدیث ہے جو حدیث میں نے مقدمے میں اور خطبے میں آپ کے سامنے پیش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب رزق الحلال، رزق حلال کو طلب کرنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، جستجو کرنا، در بدر بھٹکنا، جگہوں جگہوں پر جانا، یہ فریضۃ بعد الفریضہ، پہلے فریضے کے بعد دوسرے نمبر کا فریضہ ہے. کیا مطلب پہلے فریضے کے بعد دوسرے نمبر کا فریضہ؟ انسان جب بیدار ہوتا ہے، انسان جب اٹھتا ہے نیند سے صبح، تو سب سے پہلا فریضہ کون سا متوجہ ہوتا ہے؟ فجر کی نماز. سب سے پہلا فریضہ انسان کے اٹھنے کے بعد جو اس پر متوجہ ہوتا ہے وہ فجر کی نماز. یہ مطلب ہے بعد الفریضہ، فجر کی نماز کے بعد. اب فجر کی نماز کے بعد دوسرا فریضہ کیا ہے؟ طلب رزق الحلال، طلب رزق الحلال، حلال روزی کو طلب کرنا. فجر کی نماز کے بعد کا دوسرا فریضہ ظہر نہیں ہے، عصر نہیں ہے، مغرب عشاء نہیں ہے. فجر کی نماز کے فریضے کی ادائیگی کے بعد دوسرا فریضہ جو ہم پر متوجہ ہوتا ہے ظہر سے پہلے، وہ کیا ہوتا ہے؟ حلال روزی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا. یہ ہے حدیث کا مطلب. آدمی صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فریش ہوتا ہے اور پھر حلال روزی کو حاصل کرنے کے لیے وہ نکل پڑتا ہے تاکہ اس کے ذریعے روزی حاصل کر کے اپنے اور اپنے ماتحتوں کے خرچوں کو پورا کر سکے. دوسری جانب دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے تعلق سے حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے طلب کرنے کے موقع پر ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مصافحہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے مصافحہ کیا تو مصافحے کے وقت یہ محسوس ہوا کہ آپ کے ہاتھ کھردرے ہیں، کھڑبچڑے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد، اے سعد ابن معاذ، کیا بات ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کھردرا پن محسوس کر رہا ہوں، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہوئی ہے؟ حضرت سعد ابن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح کے وقت کلہاڑا اور فاوڑا لے کر جنگل کی طرف نکلتا ہوں اور لکڑیاں کاٹتا ہوں اور لکڑیوں کو کاٹ کر اپنے پیٹھ پر اٹھا کر بازار میں جا کر فروخت کرتا ہوں اور اس کے ذریعے جو مجھے پیسہ ملتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے میں اپنے گھر والوں کا گزران چلاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو لیا اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا یدان یحبہم اللہ، یہ آپ کے دو ہاتھ ایسے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. میرے دوستو، یہ بات یہاں سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا ان ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی محبت کو مقید کرنا یہ کس لیے ہے؟ روزی کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت ہوئی ہے اس کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کول باندھتے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا آپ کے ہاتھ سے محبت ہے. ہم رکوع کے اندر ہاتھ کو رکھتے ہیں، اس پر نہیں کہا. سجدے میں ہاتھ سے مدد لیتے ہیں، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی. اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ آپ کے کمانے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ جو کھردرے ہوئے ہیں اور آپ نے جو کوشش کی ہے، ان ہاتھوں سے اللہ محبت کرتا ہے.
آج معاف کیجئے کچھ تلخ حقیقت اور کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جوانوں نے چوراہوں کو آباد کیا ہے. صبح سے لے کر شام تک وہ آپ کو چوراہوں پر ملیں گے. وہ خود اپنا حق تو ضائع کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کا حق اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا حق بھی ضائع کرتے ہیں, اور لوگوں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں. ضرورت پڑنے پر کسی اپنے رشتہ داروں سے یا گاؤں میں کسی سے زکوٰۃ مانگ لیتے ہیں, کسی سے کٹ اور ضرورت کی چیزیں مانگ لیتے ہیں. میرے دوستوں, میرے نبی اکرم, میرے نبی کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان, آپ نے فرمایا سب سے بہترین روزی یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے. سب سے بہترین روزی یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور اپنے ہاتھ کی کمائی اپنے بچوں کو اور اپنے ماتحتوں کو کھلائے. اس چوراہوں پر بیٹھنے کی وجہ سے جو ہماری امت کا بیڑا غرق ہوا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. ان چوراہوں نے آدمی کو کمانے سے بھی چھوڑا دیا اور آدمی کو عبادت سے بھی دور کر دیا اور آدمی کو دسیوں گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے. نہ جانے ہمارا جوان اس کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہے, اس کے کون سے فضائل ہیں چوراہوں پر بیٹھنے کے. مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, نہیں کہنا چاہیے. ان چوراہوں پر بیٹھنے کی وجہ سے انسان اپنی سیٹ کو بھی گھستا ہے اور وہاں کے چوراہوں کی سیٹ کو بھی وہ گھس رہا ہے. نقصان ہو رہا ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, میرے جوانوں, حقیقت یہ ہے کہ ہم کو اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کروں. علماء نے لکھا ہے, علامہ شرقسی نے اس کو دو ٹوک بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے, اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے, تو اگر ہماری شریعت کے مطابق اور اسلام کے مطابق اگر فیصلے ہوتے, کوئی اسلامی ملک ہو, تو وہاں پر باپ کو جیل میں ڈالنا چاہیے. یہ مسئلہ لکھا ہے علماء نے. اگر کوئی باپ اپنے بچوں کے حقوق کو اور اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے, تو اگر اسلامی ملک ہو تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. حالانکہ یہی شریعت دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر باپ پر بیٹے کا قرضہ ہو تو اس کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی باپ پر اپنے بیٹے کا قرضہ ہے تو اس کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ باپ کی وجہ سے ہے. بچہ جو ہے اور بچے کا وجود جو ہے وہ باپ ہی کی وجہ سے ہے, تو باپ کو جیل میں نہ ڈالا جائے, اس کا قرضہ اس کے حق میں معاف کر دیا جائے. لیکن یہی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر باپ بچوں کے حقوق کو اور اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. کتنی اہمیت ہے اس کی اور کتنی اس کی ضرورتیں ہیں. آج ہماری بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اسی کے جھگڑے ہیں. ایک اور مسئلہ آپ کو بیان کروں. ہمارے فقہا نے اس بات کو لکھا ہے کہ کوئی آدمی نہ کمانے کی وجہ سے اپنے بیوی کے حق کو ضائع کرتا ہے, اس کی ضرورت کو پورا کرتا نہیں ہے, تو وہ بیوی اگر یہ مسئلہ کسی قاضی کے پاس لے جائے, صحیح فیصلہ کرنے والا جو اسلام کا جو قاضی ہوتا ہے, شریعت کے مطابق جو فیصلہ کرنے والا قاضی ہوتا ہے, وہ یہ بیوی اپنا مسئلہ کسی دارالقضاء میں لے جائے اور قاضی اس بات کو ثابت کر دے اور اس بات کو پروار کر دے کہ بھائی شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, تو شریعت اس شوہر سے طلاق کی لگام کو اس کے پاس سے لے کر قاضی کو دے دیتا ہے اور قاضی کو اختیار مل جاتا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان نکاح کو ختم کر کے طلاق دے دے. حالانکہ طلاق کون دے سکتا ہے؟ شوہر دے سکتا ہے. طلاق کی لگام شریعت نے صرف شوہر کو دی ہے, لیکن شوہر کی غفلت کی وجہ سے, شوہر کے نہ کمانے کی وجہ سے بیوی کے حقوق کو جو پامال کیا جا رہا ہے, تو یہاں پر قاضی کے ہاتھ میں شریعت لگام دیتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ یہ شوہر یہ آدمی اس عورت کے لائق نہیں ہے, اس کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے, قاضی کو حق ہے کہ وہ دونوں کے درمیان جدائی کر دے. کتنی اہمیت ہے.
آج ہمارے دلوں سے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون ہے پوچھنے والا، میری بیوی ہے، میں اس کو حقوق کو ادا کروں یا نہ کروں۔ وہ آدمی دن دناتا پھرتا ہے، وہ شخص اور وہ نوجوان بالکل نو ٹینشن ہو کر پھرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر کسی سے مانگ لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے تعلق سے بھی احادیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری بیوی اور میرے بچے بیچارے بھوکے ہیں، آپ مجھے کچھ عطا کر دیجئے، کچھ دے دیجئے، کوئی صدقہ دے دیجئے جس کے ذریعے میں اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، آپ کے گھر میں ایسی کون سی زائد چیز ہے جو اس وقت آپ کی ضرورت میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا، میرے گھر میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک چٹائی ہے اور ایک پیالہ ہے، ایک چٹائی ہے اور ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لے آؤ۔ وہ صحابی رسول اپنے گھر گئے اور چٹائی اور پیالہ لے کر آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہ چٹائی اور پیالہ ہے، کون اس کو خریدے گا؟ نیلامی کی آپ نے، کسی صحابی نے آدھے درہم میں، کسی نے 1 درہم نے، کسی نے 1.5 درہم میں مانگا۔ آخر میں ایک صحابی نے 2 درہم کے اندر یہ چٹائی اور یہ پیالہ خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم اس صحابی کے ہاتھ میں رکھے اور کہا، 1 درہم کا اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لاؤ اور 1 درہم سے کلہاڑا خریدو اور جنگل میں جاؤ، درخت کاٹو، لکڑیاں کاٹو اور اس کو بازار میں فروخت کرو اور 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آؤ اور رپورٹ پیش کرو۔ اس صحابی رسول نے 1 درہم سے کھانا خریدا اور دوسرے درہم کے ذریعے ایک کلہاڑا لیا اور جنگل میں چلے گئے۔ 7 دن تک مسلسل یہ کام کرتے رہے۔ ہفتے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ میرے ہفتے کی کمائی ہے۔ معتد بھی رقم، ایک اچھی رقم وہ لے کر آئے اور حضور کے سامنے پیش کی۔ حضور نے انہیں واپس کر دیا اور کہا، یہ کیا ہی اچھا ہوا کہ آپ کل قیامت کے دن اس حالت میں آتے کہ آپ کے چہرے پر داغ ہوتے اور لوگ پہچان لیتے کہ یہ وہ آدمی ہے جو کمانے میں اور رزق حلال کے حاصل کرنے میں سستی اور کوتاہی کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں کیا ہی اچھا ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر ضرورت کے بقدر اپنے گھر والوں کے لیے کما لیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، دیکھیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب انسان جائے گا تو بطور سزا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے جو گناہ ہے اس جیسی اس کو شکل دی جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی آدمی اگر چغلی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن ناخن سے اپنے چہرے کو نوچتا ہوا آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مانگ کر کھاتا ہے، دوسروں کی امیدوں پر جیتا ہے، دوسروں سے امیدیں لگائے رکھتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر داغ ہوں گے اور پورا محشر پہچانے گا۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، پورا محشر پہچانے کا کہ یہ آدمی دنیا میں یہ گناہ کرتا تھا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اور اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ جب آدمی نکاح میں کہہ دیتا ہے کہ قبول ہے، تو قبول ہے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ اس سے نفسانی خواہشات پورا کرو۔ اس کے جتنے بھی خرچے آنے والے ہیں، بیوی کے جتنے بھی اور بچوں کے اور آنے والی اولاد کے جتنے بھی خرچے ہیں، وہ سب کے سب آپ نے قبول کیے ہیں اور آپ کو وہ سب کے سب خرچے آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے۔ بڑے افسوس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج عورتیں کما رہی ہیں اور آدمی چوراہوں کو آباد کر رہے ہیں۔ یہ عورتیں آج مرد بن چکی ہیں اور مرد آج عورت بن چکا ہے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ جب آپ اس لائن میں چلیں، رزق حلال اور کسب معاش کے لیے چلے، تو اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ آپ جس لائن پر جا رہے ہیں کہیں وہ حرام تو نہیں ہے، کہیں میرا ویپار اور میرا دھندا اور میرا بزنس حرام کام کا نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر آدمی کے پیٹ میں حرام جائے گا
اور اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا تو وہ آگے جا کر اس کے لیے اس کی اولاد کے لیے اور اس کے آنے والی اولاد کے لیے بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے، بہت طویل سفر کر کے کعبے کو آتا ہے، کعبہ پر آتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے کپڑے بالکل گندے ہیں، اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا چہرہ بالکل اس کی رونق ختم ہو چکی ہے۔ ایسا پرا گندا حال آدمی آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کعبے کی طرف رخ کر کے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی میری اس ضرورت کو پورا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہوگا تو اتنی مبارک جگہ پر اور اتنی مبارک اور اتنی اچھی کیفیت میں کہ وہ بالکل پراگندہ ہے، جس پر اللہ کو رحم آتا ہے، اس حالت میں بھی انا یستجاب، دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ ایک پراگندہ حال، ایک بیچارہ لاچار فقیر اور مسکین اگر کوئی آتا ہے تو ہم کو کتنا رحم آ جاتا ہے۔ یاد کرو اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا، اتنا طویل سفر کر کے آنے والا، بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے آدمی اللہ سے یہ کہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی یا ربی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو جعفر رضی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے ملا علیہ قاری نے کہ اگر کوئی آدمی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی 5 مرتبہ کہتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ آدمی کعبۃ اللہ کے سامنے یا ربی کہہ کر اپنے رب کو پکار رہا ہے، لیکن انا یستجاب، دعا اس کی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں گیا ہے تو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوگی، دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ وہ غلام روزانہ کچھ نہ کچھ پیسہ لایا کرتا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذریعے کوئی چیز خرید کر کھایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لے کر آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو اس کے پوچھے بغیر، غلام سے پوچھا نہیں کہ کہاں سے لایا ہو، آپ نے کھا لی۔ اس کے بعد غلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے میرے مولا، اے میرے سردار، آج آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ آپ کہاں سے لائے ہو؟ کیونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب غلام کوئی چیز لے کر آتا تو کھانے سے پہلے پوچھ لیتے کہاں سے لائے ہو، کیسے کمایا ہے، لیکن اس دن انہوں نے پوچھا نہیں اور وہ لقمہ انہوں نے نیچے اتار دیا۔ اس غلام نے کہا کہ میں نے زمانۂ جاہلیت کے اندر ایک آدمی کو جو جوتش جس کو کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر، جوتشی کا کام کیا تھا اور ایک آدمی کو میرے نہ جاننے کے باوجود بھی میں نے اس کو کچھ وظیفہ بتایا تھا اور اس کے کچھ آنے والے حالات مستقبل کے بتائے تھے، وہ آج مجھے مل گیا اور اس نے اس کی جو رقم باقی تھی وہ مجھے دی اور اس کے ذریعے میں نے یہ چیز خریدی اور میں نے آپ کو پیش کی جو آپ نے کھا لی۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے گلے میں ڈالا اور جتنا ہو سکتا تھا سب کا سب نکال دیا، جو آپ نے کھایا تھا جتنا نکال سکتے تھے، جتنا آدمی کے بس میں تھا وہ سب کا سب انہوں نے نکال دیا اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ مجھ سے جو ہو سکتا تھا غلطی میں نے کھایا اور جو ہو سکتا تھا نکال دیا، اب اس غذا کے ذریعے جو خون بنا ہے تو ہی اس کا محافظ ہے۔ میرے دوستو، حرام کی روزی، حرام کی غذا جب انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں تو اس کا بڑا نقصان ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ اگر کوئی آدمی بازار میں جائے اور 10 درہم کا کپڑا خریدے، اس میں 9 درہم حلال کے ہوں اور 1 درہم حرام کا ہو، اکثریت یعنی 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے، اور وہ کپڑا خریدتا ہے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ پھر آگے جا کے خود یہی عبداللہ ابن عمر
اپنے کان میں انگلی ڈال کر کہتے ہیں اگر یہ بات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو میرے کان کی جو صلاحیت ہے سننے کی وہ سلب ہو جائے۔ میرے دوستوں، حرام غذا جب انسان کے پیٹ میں جاتی ہے تو وہ عبادت کی طرف نہیں آتا ہے، اس کے پیر مسجد کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پہلی بات کمانے کا ماحول بنائے، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنے ماتحت جتنے ہیں ان کی ذمہ داری، ان کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کی کوششیں کریں، اور جب آپ اس میدان میں جائیں، اس فیلڈ میں جائیں تو آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ آپ سے کوئی حرام کا لقمہ اور کوئی حرام کی کمائی نہ ہو۔ کوشش کرتے ہیں، سب ارادے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔